ہے، اس پر انشاءاللہ پورا جو ہے 12 ربیع الاول کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اب جو دوسرا امتحان اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر مسلط کیا وہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ملے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم جو ہے چھپے لکے جو ہے خدا کا ڈنکا بجا رہے ہو، مزہ تو تب ہے جب نمرود کا دربار ہو اور پرچہ خدا کا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جاؤ اپنے رب سے، اپنے خدا سے، نمرود سے کہہ دو کہ آپ کے سامنے بھی آزر کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کا پرچہ، اللہ کا پیغام، اللہ کے نام کا ڈنکا بجانے آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، فلاں دن وہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ تو وہ لوگ نے نمرود سے عرض کیا، اے نمرود اب وہ آزر کا بیٹا جو ہے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے پاس آ کر خدائی دعویٰ کرنے والا ہے۔ نمرود جو ہے نے یہ بات سنی، جب نمرود غصے سے لالا اور پیلا ہو گیا۔ نمرود نے عرض کیا کہ سب لوگوں کو بلایا جائے، اپنے ملموں سے بھی کہا، اپنے مجاوروں سے بھی کہا، اپنے پجاریوں سے بلا لیا کہ سب لوگ جو ہے فلاں دن جو ہے فلاں وقت جو ہے وہاں جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سبق سکھانا ہے جو وہ جو ہے کبھی نہ بھول سکے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، سپاہ ہے، جو ہے فوج ہے، لیکن یہاں صرف اور صرف ایک خدا کو ماننے والا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہاں پر جو ہے رسالت ہے، یہاں پر شرافت ہے، اور وہاں پر طاقت ہے، یہاں پر صداقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی جو ہے پیغمبرانہ شان میں جو ہے اپنی تلوار لے کر جو ہے نمرود کے دربار میں پہنچے، اور جا کر جو ہے ان سے کہا آ جاؤ میرا مقابلہ کر لو۔ اب یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ جو ہے نمرود کو پوجنے والے، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو؟ تم ان مجسموں کو، یہ جو بت تم نے بنا کر رکھے ہیں، ان کو کیوں پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو صرف ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے، کیا تو ہمارے لیے کوئی حق چیز لے کے آیا ہے یا تو یہ مذاق کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو ہے دونوں جہاں کا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، اور جس نے تمہیں اتنی عقل دی، تمہارے خدا جو خدا تم نے بنائے ہیں اتنی عقل دینے والا وہ میرا رب ہے۔ اب یہاں پر قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نمرود نے کہا اے ابراہیم آپ دربار سے چلے جاؤ، کیا کرو؟ آپ دربار سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو فرمایا اے ابراہیم آپ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، اور جو ہے یاد رکھ لینا تو اپنے اس خدا کے ڈنکا بجانے سے، اپنی اس ضد سے باز آ جا، ورنہ ہم تمہیں جو ہے ایسے سمجھار کر لیں گے، ورنہ تم جو ہے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک میلہ سجایا جاتا ہے۔ نمرود جو ہے بڑی شان و شوکت سے جو ہے اپنے میلے میں جاتا ہے۔ میلے میں جب جاتے ہیں تو ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ میلے میں نہیں جائیں گے، آپ میلے میں نہیں جائیں گے؟ ابراہیم نے فرما دیا کہ آپ میلے میں جاؤ، آپ اپنے میلے کو سجاؤ، میں تمہاری خداؤں کا میلہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں تمہارے خداؤں کا میلہ کرتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر اس شخص نے اپنی راہ ناپ لی، اب وہ چلا گیا۔ یہاں سے ابراہیم واپس جاتے ہیں اور ان کے رب باڑے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں رب ہی رب ہے، وہاں تو خدا ہی خدا ہے، کوئی مٹی کا خدا ہے، کوئی جو ہے لوہے کا خدا ہے، کوئی تانبے کا خدا ہے، کوئی لکڑی کا خدا ہے۔ یہاں کہتے ہیں اربابن، یعنی ربوں کا ایک سلام تھا، ربوں کا ایک سلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گھس گئے، جب گھس جاتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کسی کی آنکھ نکال دیتے ہیں، کسی کا ناک توڑ دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، کسی کا جو ہے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اور جب یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا، جو سب سے بڑا رب تھا، اس کے کلے پر کلہاڑی رکھ دیتے ہیں۔ جب ان کے کلے پر کلہاڑی رکھ دیتے ہیں
تو یہاں سے نمرود کا میلہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور جب نمرود جو ہے وہاں میلہ ختم ہوا، نمرود نے اپنے لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ جب یہاں سے واپس جائیں، جانے کے بعد جو ہے اپنے خداؤں کو سلام کہتے جائیں۔ کیا کہتے جائیں؟ کہا اپنے خداؤں کو سلام کہتے جائیں۔ اب جب وہاں سے لوگ واپس آئے، رب باڑے میں گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں خداؤں کی ناک بھی کٹی ہے، خداؤں کو توڑ پھوڑ کیا ہے، خداؤں کو ختم کیا ہے، خداؤں کو جو ہے خداؤں کے جو ہے سجا ناش کیا ہے۔ نمرود جو ہے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ناانصافی کس نے کی ہے؟ یہ تو بڑا ہی کوئی ناانصاف ہے۔ وہاں پر پوچھنا شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے نہیں ہیں ڈر کے بجائے کہ ہم اگر کہہ دیں گے تو ہمیں مارا جائے گا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر میری جان نہ جائے تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس نے توڑے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارے یا تمہاری خداؤں کا ذکر کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسی شخص نے ان خداؤں کے ساتھ یہ حالات کی ہے۔ مجھے خیال ہے کہ خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ اسی نے کیا ہے۔ تو نمرود کو پہلے ہی شک تھا، پہلے ہی شبہ تھا کہ اسی نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے۔ کہا نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور اس کو ہمارے دربار میں بلایا جائے۔ اب قرآن نے جہاں نقشہ کھینچا ہے، نمرود کے دربار میں جب بلایا جاتا ہے، نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے، پہنچانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے بتاؤ آپ نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کا ناانصافی سے کس نے مارا ہے؟ اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے جو ہے نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر سیدھا راہ بتلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ شان میں کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ آپ انہی سے پوچھے، کیا یہ بولتے نہیں ہیں ان کو کس نے توڑا؟ آپ اپنے اعلیٰ حضرت سے پوچھے، آپ اپنے بڑے رب سے پوچھے جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، آپ اس سے پوچھے کہ تمہارے خداؤں کے ساتھ یہ حالات کیا ہے۔ تو وہاں پر نمرود کہتا ہے یہ ہمارے خدا تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، یہ کیسے بولیں گے؟ کہا پھر جب یہ بولتے نہیں ہیں، جب یہ دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ تمہیں کیسے تمہاری مشکل حل کیسے کرا سکتے ہیں؟ تم ایک رب کو مانو جو میرا رب ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس کو میں مانتا ہوں۔ اب جب یہ سوال، اب قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ جب ان کے سوال میں کوئی جواب نہ رہا تو نمرود نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک چکھا جلائی جائے، آگ کا ایک کنواں جلایا جائے، اور نمرود کو اس آگ میں ڈالا، جو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ میں ڈال دیا جائے، یا اگر یہ زندہ رہ گیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے رہے گا، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کرے گا، ہمارے ایمان پر نہیں آئے گا۔ آپ ایسا کرو نمرود کو جلا دیا جائے۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 پرچے لانے تھے جن کی عوض میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اب وہ ولادت کب ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ وہ میں آپ کے سامنے لاتا کہ ابراہیم علیہ السلام، اب میں شاہ میں بیان ختم کرتا ہوں کہ یہ دوسرا امتحان میں چل رہا ہے۔ کہا نمرود کو آگ کے اندر جو ہے نمرود نے ایک چکھا جلائی، سب لوگوں کو تماشگیروں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد جو ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی عقل جو ہے وہ کہتی ہے ابراہیم تو جل جائے گا۔ تو ابراہیم کہتا ہے یہ جلنا ہی تو صداقت ہے، کہتا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ جلنا، یہ ختم ہونا ہی تو حقیقت ہے۔ کہا جلنا، اس چیخا کے اندر، اس آگ کے اندر جانا صداقت ہے، اس آگ کے اندر جانا حقیقت ہے، اس آگ کے اندر جانا جو ہے مزے کی بات ہے۔ تو نمرود نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہاں پر جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو مجھے حکم دے تو میں جو ہے اپنے پر مار کے آگ کو بجھا دوں گا۔ جو ہے اسرائیل آ جاتے ہیں،
اسرائیل کہتے ہیں اگر تو مجھے حکم دے تو میں ایک ہوا کا جھونکا چلا کے جو ہے آگ کو ختم کر دوں گا۔ اسرافیل آ جاتے ہیں، اسرافیل آ کے عرض کرتے ہیں اگر آپ مجھے کہتے ہو تو میں جو ہے سب کا بٹن ہی دبا دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ آپ کسی کے بھیجے ہوئے ہو یا خود آئے ہو؟ کہا نہیں، ہم کسی سے پوچھ کر آئے ہیں۔ کہا اے جبریل تو پیچھے ہٹ جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اے اسرائیل تو بھی پیچھے ہٹ جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اے اسرافیل تو پیچھے ہٹ جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے میرے لیے یہ امتحان لایا ہے یہ اس کا خلیل جانے یا اس کا جلیل جانے، کوئی مجھے بچا سکتا ہے، تمہاری کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جب نمرود کو ڈالا گیا، جب اس کے یہ سوالات، جب اس نے جبریل کو بھی واپس کر دیا، اسرائیل کو بھی واپس کر دیا، اسرافیل کو بھی واپس کر دیا، اللہ اس کا دیکھ رہا ہے، اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا خدا دیکھ رہا ہے، اس کا خدا۔ ایک منٹ، جب ہم کسی ناچ گانے کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں، اب بات ختم کرتے ہیں۔ ایک منٹ اگر بڑھ گیا تو کوئی یہاں جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنا نیکی ہے۔ اب ہم آتے بھی لیٹ ہیں اور آنے کے بعد جو ہے بات بھی مکمل نہیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو ہے پھر باتیں بنا دیتے ہیں۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا جبریل، جب اللہ نے دیکھا کہ جبریل کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اسرائیل کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، میرا بندہ جو ہے میرے پہ توکل کر کے بیٹھا ہے، یہاں سے قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ جو نمرود نے تجھے جلایا ہے، تو جو ہے ایک ایئر کنڈیشن کمرہ بن